السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ہم ربیع الاول 1447 ہجری کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محفل سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ربیع الاول میں اہل ایمان انفرادی اور اجتماعی طور پر مختلف مقامات میں مختلف انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید اللہ رب العزت کے نازل کردہ کلام پاک کا ایک عملی پرتو ہے، اس سے ہم مکمل واقفیت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کلام الہی کے نزول سے پہلے کے حالات، ماحول اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد کے حالات کا تذکرہ کر کے اس کا تقابل اور موازنہ نہ کر لیں۔ لہٰذا ہم اس سلسلے کا آغاز ہم عرب کے تاریخی تذکرے سے کرتے ہیں، اور اہل عرب اور قریش مکہ کے تسلسل اور ان کے اس تاریخی تسلسل سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو زمانے کے اعتبار سے ہم اس سیرت کو، اس عنوان کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، عرب کا علاقہ جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اس عرب کے علاقے کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ عرب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کا مطلب ہوتا ہے ریگستان، اور اس علاقے کے ارد گرد چاروں طرف صحرا اور ریگستان ہے، اس وجہ سے اس کو عرب کہا جاتا ہے۔ عرب میں بسنے والی جو قومیں تھیں وہ تین قسم کی ہوئیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک عرب کی ایک قسم کو عرب بائدہ کہتے ہیں، دوسری قسم کو عرب عاربہ کہتے ہیں، عین کے ساتھ عاربہ، اور تیسری قسم کو کہتے ہیں عرب مستعربہ۔ یہ تین وہ قومیں اور وہ تین سلسلے انسانی ہیں جو سلسلے اور جو نسب اور جو قبائل عرب میں آباد ہوئیں۔ عرب بائدہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے اور وہ قومیں تھیں جو ناپید ہو گئیں اللہ کے عذاب اور غضب کا نشانہ بن کر، جیسے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، اس قسم کی جو بھی قومیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ ختم ہو گئے۔ دوسری قسم عرب عاربہ۔ جو عرب عاربہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عرب میں پھیلے، جن کا سلسلہ چلا، اور جو تاریخی اعتبار سے عرب کے مختلف علاقوں میں یہ آباد ہوتے رہے، اور ایک تاریخی تحقیق کے مطابق جو قبیلہ اوس و خزرج جو انصار مدینہ تھے، یہ اسی عرب عاربہ کے قوم کا ایک تسلسل تھے۔ لیکن یہاں یہ بات ذکر کر دوں کہ ایک دوسری تحقیق کے مطابق جو قبیلہ اوس و خزرج اور جو انصار مدینہ ہیں، یہ عرب عاربہ کے لوگ اور قوم نہیں تھی، بلکہ یہ تسلسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے بیٹے جناب نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں اقوال تاریخی طور پہ تحقیقیں موجود ہیں۔
جو تیسری جو قوم یا جو تسلسل انسانی برادری کا جو عرب خطہ عرب میں ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ عرب مستعربہ وہ قوم ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور آپ کی اولاد میں سے چلی، اور پھر یہ عرب میں آباد ہوئے اور مختلف قبائل اور برادریوں میں یہ لوگ تقسیم ہوئے، اور یہی وہ قبیلہ ہے اور وہی تسلسل ہے کہ جس سلسلے میں پھر قریش کا قبیلہ بعد میں قریش کے نام سے یہ قبیلہ بنا، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم اور آپ کی اولاد، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ قوم میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے ہم ذرا پس منظر میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ تشریف لائے، اس کا تسلسل کیا ہے؟ یاد ہوگا سامعین گرامی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، آپ نے تعمیر فرمانے کے بعد بیت اللہ جب تعمیر کر لیا تو اس وقت آپ باپ بیٹا دونوں نے ایک دعا کی تھی وہاں۔ اس دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، جہاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یہ تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، اور وہاں یہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس میں آگے جا کے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری اس نسل میں یا اللہ ایک نبی بھیج، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں باپ بیٹا نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول اور نبی بھیجیے جو انہی میں سے ہو اور جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے اور جو ان کو پاک کرے۔ یہ ایک دعا تھی۔ اس دعا یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی۔ وہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار اس کا نام تھا، اس ار شہر کے باشندے تھے۔ تاریخ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی، آپ کے والد، آپ کا خاندان اور پورا علاقہ اور وہ قوم پوری آپ کے مخالف ہو گئی۔ آپ کو اس حد تک کیا گیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ آپ اپنی اہلیہ کو لے کے آپ وہاں سے نکل گئے، آپ فلسطین میں تشریف لے آئے اور آپ نے باقی زندگی، باقی عمر مبارک آپ نے فلسطین میں گزاری۔ یہ شام کا ہی علاقہ کہلاتا ہے تاریخی اعتبار سے۔ اب وہاں فلسطین کو آپ نے اپنا مرکز دعوت بنایا، وہاں سے آپ اندرون اور بیرون جو دعوت توحید تھی اس پہ آپ کام کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں ایک مرتبہ اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر کے اس وقت کے جو حکمران اور بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کا جو فرعون تھا، حضرت سارہ کے حوالے سے اس کو جو معلومات ہوئیں آپ کے حسن جمال کے حوالے سے، تو اس کی دل میں بدنیتی پیدا ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے غیبی طور پر اس کی ایسی گرفت کی کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، غیر معمولی شخصیات ہیں۔ اس لیے انہوں نے بڑے باعزت طریقے سے ان کو چھوڑ دیا، ان کا اعزاز و اکرام کیا، بلکہ اپنی ایک بہت ہی جو پسندیدہ باندی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ، وہ فرعون نے حضرت سارہ کو ہدیہ کر دی، گفٹ کر دی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم وہاں سے تشریف لائے واپس، اور یہ جو تحفہ کے طور پر حضرت سارہ کو وہاں سے جو ملی تھی حضرت حاجرہ کو آپ نے اپنی خدمت میں کچھ عرصہ رکھا، پھر آپ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے نکاح کروا دیا، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور
اس امید سے آپ نے نکاح کروا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ دونوں آپ کی اہلیہ ہوئیں اور اپنی دونوں ازواج کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے. کچھ عرصہ بعد اللہ رب العزت نے بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے کچھ عرصہ آپ رہے تو پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان گھریلو طور پر کوئی نا اتفاقی کی صورت پیدا ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنا پڑا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یقیناً اشارہ تھا، ورنہ ایسے مقام پہ آپ لا کر اپنے اولاد کو چھوڑیں یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. آپ نے اللہ کی رضا سے پھر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اور اس نومولود کو آپ نے لا کر مکہ کی اس وادی میں آپ نے ایک جگہ ٹھہرا دیا جو یہ مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا سا بیت اللہ کی طرف کر کے ایک مقام تھا. وہاں ایک درخت تھا بڑا، آپ نے اس درخت کے نیچے اپنے اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا. وہاں آپ تھوڑا سا کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی توشہ لائے تھے، ایک مشکیزہ پانی کا وہاں لائے تھے، وہاں رکھا. شاید تھوڑے وقت کے بعد کچھ دن گزرے، ایک دو دن گزرے، جتنا وقت گزرا، لیکن جلد ہی اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، آپ کو فلسطین جانے کا حکم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو آپ نے فوراً ہی اللہ کے حکم پر عمل کے لیے آپ اٹھ کے چلنے لگے. آپ کی اہلیہ نے آپ کو پوچھا، جانے کا مقصد پوچھا، وجہ پوچھی تو کچھ بولے نہیں. پھر آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہوا؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی مجھے اللہ کا حکم ہوا. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے آپ جائیے، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ اللہ ہمارا بہتر محافظ ہے، یقیناً ہماری حفاظت بھی وہ کرے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں اور وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسانیت کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں، بالکل تنہائی ہے. اور اس تنہائی میں شب و روز گزر رہے ہیں. کچھ دن تو گزرے لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ پانی بھی ختم ہو گیا. وہ پانی جو مشکیزہ تھا وہ ختم ہوا اور بچے کو جو پیاس لگ رہی تھی اور اس پیاس سے بچہ بلک رہا تھا اور جان خطرے میں تھی کہ پھر ایسے وقت میں حضرت ہاجرہ جب پریشان ہوتی ہیں، آپ کی ممتا پھر اور تو کچھ نہیں کر پاتی. وہاں پھر آپ دیکھتی ہیں، صفا پہ چڑھ کے کبھی دیکھتی ہیں کہ کہیں دور دراز کوئی انسان نظر آئے، کوئی پانی کے آثار نظر آئیں. کبھی مروہ پہ دوڑ کے آپ دیکھتی ہیں اور پھر کبھی آپ جب صفا پہ جاتی ہیں تو سامنے بچہ ہوتا ہے اور مروہ پہ جاتی ہیں تو سامنے بچے پہ نظر پڑتی ہے، لیکن درمیان میں ذرا نیچے ہو جاتی ہیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو آپ دوڑ کے جاتی ہیں تاکہ میں جا کے سامنے ہوں اور بچے پہ نظر رہے. یہ ایک سلسلہ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے وہاں ایک پانی نکالا اور پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا، واپس تشریف لائیں اور اپنے بچے کو وہ پانی آپ نے پلایا. اس کے بعد پھر پانی جاری ہوا اور پھر آج تک وہ جاری ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنا عرصہ وہاں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد چکر بھی لگاتے تھے اور آپ آ کر اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کی خبر بھی لیتے تھے. تقریباً جو قربانی کا واقعہ ہے اس واقعے سے پہلے 3-4 مرتبہ آنے کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. کبھی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوتی. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے کے اور اپنے والد محترم کے ساتھ کسی کام میں تعاون کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ 12-13 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہیں. آپ اس وقت آپ کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں باپ بیٹا ملتے ہیں بڑی جذباتی کیفیت میں. اور پھر کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خواب آپ اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں. بیٹا تیار ہو جاتا ہے. پھر مشہور واقعہ ہے، آپ پھر اپنے بیٹے کو
قربان کرنے کا جب قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے یا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنی خواب پوری کر دی، اور پھر ایک جنت سے ایک مینڈا وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ یہاں تک۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر کرتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر فرمانے کے بعد پھر آپ دعا فرماتے ہیں اور پھر زندگی آگے گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر یہاں پہ جب بچپن سے ہی آپ رہ رہے ہیں تو یہاں جب پانی نکل پڑا تو پھر تجارتی قافلے تو اس علاقے سے گزرتے تھے، تو ایک قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا پانی ہے، حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں وہ آباد ہو گئے، اور آباد ہونے کے بعد پھر وہاں کچھ عرصہ بعد ان کی رہنے کے لیے انہوں نے جھونپڑیاں بنا لیں، وہ آباد وہیں ان کی آبادی ہو گئی۔ پھر بڑے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے ہی بڑے ہوئے، اسی قبیلے میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ رہ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 137 سال کی عمر عطا فرمائی۔ آپ کی اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا فرمائی، 12 بیٹے آپ کو عطا فرمائے، باقی 10 بیٹوں کا تو کوئی ذکر اور ان کے نسل کا آگے کوئی سلسلہ تاریخ میں کہیں ملتا نہیں، البتہ آپ کے 2 بیٹے ان کا سلسلہ آگے ملتا ہے اور ان کی اولاد اور نسل آگے پھیلی، ایک نابت اور دوسرا قیدار۔ نابت کی اولاد میں سے ایک تاریخی قول کے مطابق جو قبیلہ اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں یہ نابت کی اولاد میں سے تھے، اور جو قیدار ہیں انہی کی اولاد میں پھر آگے عدنان اور پھر قریش اور بنی ہاشم، اور یہ پھر آگے سلسلہ چلا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ یہ جو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کی جو تولیت ہے، بیت اللہ کے متولی جناب اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے ہیں، اور پھر آپ کے سسرال میں آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد جو ہے وہ حضرت قیدار اور حضرت نابت بھی اس کے متولی رہتے ہیں، لیکن ان دونوں بیٹوں کے جانے کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال ہیں، سسر ہیں آپ کے، وہ اس کے متولی بن جاتے ہیں، اور پھر اس قبیلہ جرہم میں تقریباً 2000 سال تک بیت اللہ کی تولیت رہتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن زیادہ تولیت کی جو ذمہ داری ہے وہ قبیلہ بنو جرہم میں رہی، اور قبیلہ جرہم 2000 سال کے بعد پھر ان میں کوئی بد انتظامی اور بہت کمزوریاں آ گئیں، پھر اس کی وجہ سے دوسرے قبیلے نے پھر ان کو معزول کر کے تو بیت اللہ کو اپنی تولیت میں لے لیا۔ انہوں نے جاتے جاتے بہت سارے تبرکات بھی وہاں دفن کر دیے، زمزم کا کنواں بھی بند کر دیا، اور بہت اس انداز سے بہت کچھ کیا۔ اور پھر اسی سلسلے سے میں آگے پھر حضرت قصی جو ان کی اولاد میں ہیں، حضرت قصی پھر آگے وہ قریش کے سردار تھے ایک، اور انہوں نے آ کر پھر ایسا کیا کہ جو قریش کے قبائل ہیں جو عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے، آپ نے قریش کے سارے قبائل کو واپس لا کے مکہ کے ارد گرد ان کو آباد کیا، ان کو الگ الگ علاقے الاٹ کیے، اور پھر وہاں آپ نے ایک نظم و ضبط قائم کیا۔ آپ نے دار الندوہ بھی جناب قصی نے ہی تعمیر کیا تھا، جہاں ان کے اجلاس اور انتظامی امور اور معاملات یہ طے ہوتے تھے، اور پھر یہاں سے آگے یہ قریش میں یہ کعبۃ اللہ کی تولیت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جناب ہاشم تک، حضرت ہاشم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت ہاشم کو اللہ نے بڑی ایک شخصیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت ہاشم جو ہیں یہ ایک مرتبہ تجارتی سفر کے لیے جاتے ہیں شام کی طرف، اور پھر راستے میں مدینہ آپ کچھ دن قیام کرتے ہیں، وہاں ایک جگہ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس نکاح
کے بعد آپ کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، اور پھر وہاں سے آپ تجارت کی نیت سے آپ شام کی طرف جاتے ہیں، اور آپ جا کر فلسطین کی غزہ کے مقام پر آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک ولادت ہوتی ہے، اور وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا نام شیبہ رکھا جاتا ہے۔ شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، پیدائشی طور پر ان کے بال کچھ سفید تھے، اس لیے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ ادھر مکہ میں جو قریش کے جو سردار تھے وہ ہاشم تھے، وہ تو چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اب ان کے بعد ان کے بھائی تھے مطلب اس کے حاکم بن گئے اور متولی بن گئے۔ مطلب نے پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تولیت سنبھالی، اور وہ سارا سلسلہ آگے چلا، اور پھر یہاں سے آگے پھر حضرت مطلب نے کس انداز سے پھر یہ کیا، تولیت کی، اور یہاں سے آگے پھر قریش کا سلسلہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کیسے پیش آئے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اللہ قبول فرمائیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کما حق ہمیں محبت کرنے کی، اور اس سے آگے ہی کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔